بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اور دنیا کے جو باتیں ہوتی ہیں نا وہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں، کیونکہ جینے کے لیے دنیا کی باتیں بھی بہت ضروری ہیں، اور اسی دنیا میں جب ہم نے رہنا ہے تو جانا تو ہم نے سب نے، آخرت ہماری جو ہے قبر ہی ہے، لیکن اس سے پہلے انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم حج وغیرہ کر لیں، اللہ کا گھر دیکھ لیں، وہ مقدس جگہ دیکھ لیں جو ساری دنیا جو صاحب حیثیت ہوتی ہے وہ دیکھ آتی ہے۔ لیکن کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں، ان کی خوش قسمتی اتنی اچھی ہوتی ہے کہ وہ پیسہ نہ ہونے کے باوجود بھی اللہ کا گھر دیکھ آتے ہیں۔ تو اسی میں آپ کے ساتھ میں ایک ویڈیو شیئر کر رہی ہوں، جو بیان ہے وہ سارا آپ ضرور سنیے گا۔ اس میں اینڈ میں نے جو وظیفہ آپ کو بتایا ہے اس کو، آیت کو آپ نے پڑھتے رہنا چلتے پھرتے، اور اس میں اپنا جو کچن کا کام ہے وہ بھی ساتھ ہی ساتھ کر رہی ہوں۔ آپ اس کو بھی دیکھیے، اینڈ میں اس کی میں مکمل تفصیل آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے آپ نے اس کو کرنا ہے۔ جو بوڑھے حج پر نہیں جا سکے تو وہ گھر بیٹھ کر اس سورت کی آیت 7 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بار بار حج کرنے سے زیادہ ثواب ملے گا اور زندگی بھر کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جس شخص نے بڑھاپے میں یہ سورت کی آیت 7 مرتبہ پڑھ لی تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور جنت بھی اس شخص کا انتظار کرتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھا شخص آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری عمر ڈھل چکی ہے، گناہوں کا بوجھ ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہوں مگر دل خوف زدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ آیات 7 مرتبہ پڑھو، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہ کو معاف کر دے گا۔ وہ بوڑھا شخص خوشی سے نعرہ تکبیر بلند کرتا ہوا مسجد سے باہر نکلا، اور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ آیت پڑھتا رہے تو یہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن کی عمر اسلام میں 40 سال کی پہنچ جائے، اللہ تعالیٰ اس کو 3 بڑی بیماریوں سے محفوظ فرماتا ہے، جنون جذام اور برص، اور جب وہ 50 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ اس پر حساب کو آسان فرما دیتا ہے، جب وہ 60 سال کا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق دیتا ہے، اور جب 70 سال کا ہو جاتا ہے تو آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور جب وہ 90 سال کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اس کا لقب امین اللہ اور اسیر اللہ فی الارض رکھا جاتا ہے، زمین پر اللہ کا قیدی، کیونکہ وہ قوت سے محروم ہوتا ہے، خواہشات مر چکی ہوتی ہیں تو وہ ایک قیدی کی طرح زندگی گزارتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین شخص کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بڑھاپے کو پہنچے اور اس کی نیکیاں بہت زیادہ ہوں، اور سب سے برا وہ ہے کہ جو بڑھاپے کو پہنچے اور اس کے گناہ زیادہ ہوں۔ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ابن آدم سے 5 سوال ہوں گے، جن میں سے ایک یہ ہوگا کہ اپنی جوانی کہاں خرچ کی، اپنی عمر کس چیز پر ضائع کی، اپنے علم میں کتنا عمل کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میرے بال سفید ہوتے جا رہے ہیں، یہ کس چیز کی علامت ہے؟ فرمایا، یہ یاد دہانی ہے کہ تو اس دنیا میں نہیں رہے گا اور عنقریب اس وار فانی سے رخصت ہونے والا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازوں کے بعد یہ دعا کرو، اے اللہ، میں بزدلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، تیری پناہ میں آتا ہوں، اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ جان لیجئے کہ جب انسان بچپن کی حالت کی طرح واپس لوٹ جاتا ہے، نہ وہ خود کی صفائی رکھ سکتا ہے اور نہ ہی سونگھنے، دیکھنے اور سننے کی طاقت رکھتا ہے، اور گھر والوں کے لیے بوجھ بن جاتا ہے، عقل کمزور ہو جاتی ہے اور لوگ موت کی تمنا کرنے لگتے ہیں۔ علامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس میں انسان اپنی عقل کھو دیتا ہے جب اس کی عمر زیادہ ہو جائے، سمجھنے کی طاقت نہیں رکھتا،
یادداشت ختم ہو جاتی ہے، ایسے شخص کی حالت معذور بچے جیسی ہو جاتی ہے، وہ عبادت نہیں کر سکتا حتیٰ کہ وہ کسی انسان کو نہیں پہچان پاتا۔ جان لیجیے کہ حضرت عطا نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ جو شخص قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اسے عرض العمر کی طرف نہیں لوٹاتا۔ وہ کبھی بھی ذلت والی عمر کو نہیں پہنچتا، بلکہ جتنی عمر بڑھتی ہے اتنی ہی عزت بڑھتی ہے۔ جان لیجیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر ہم ہی انسان کو وفات دیتے ہیں اور بعض کو ناکارہ عمر کی طرف لوٹا دیتے ہیں تاکہ وہ جاننے کے بعد بھی کچھ نہ جان سکیں۔ لہٰذا اے بندہ مومن، اگر اللہ نے تجھے جوانی دی، صحت دی، طاقت دی تو اس کا شکر ادا کر اور نیک اعمال کرتا رہ، بڑھاپے میں تیرے لیے آسانیاں ہوں۔ جان لیجیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 7 مرتبہ یہ آیت پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور 7 بار حج کرنے سے زیادہ ثواب ملے گا اور زندگی بھر کے تمام گناہ مٹ جائیں گے۔ محترم ناظرین، بوڑھے لوگوں کی عبادت کا ذکر قرآن حدیث میں خاص اہمیت کے ساتھ آیا ہے۔ بڑھاپے میں عبادت کرنا نہ صرف اجر عظیم کا باعث ہے بلکہ یہ آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بھی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو لوگ نیک عمل کرے، خواہ مرد ہو یا عورت، بشرط یہ کہ وہ مومن ہو، وہی لوگ جنت میں جائیں گے اور ان کے ساتھ ناانصافی نہیں کی جائے گی۔ بوڑھے افراد اگر عمر کے آخری حصے میں بھی نیک اعمال کرتے رہیں تو ان کے لیے یہ آخرت میں نجات کا سبب بن سکتا ہے۔ بڑھاپا تو توبہ اور رجوع الہی اللہ کا بہترین وقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک کہ اس کی روح حلق تک نہ پہنچ جائے۔ بوڑھے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کے آخری لمحات میں کثرت سے استغفار کریں اور اللہ سے معافی مانگیں۔ بڑھاپے میں طاقت کم ہو جاتی ہے لیکن ذکر و تسبیح آپ ہر وقت کی جا سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے بوڑھے لوگ تمہارے سب سے بہترین ہیں۔ بوڑھے افراد اگر قرآن پاک کی تلاوت، تسبیحات، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور درود شریف پڑھتے رہیں تو یہ ان کے لیے نور قبر اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے گا۔ بڑھاپے میں جسمانی کمزوریاں اور بیماریاں عام ہو جاتی ہیں لیکن صبر کرنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا بھی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو یہ صبر کرنا ہمت کے کاموں سے ہے۔ بوڑھے لوگوں کی دعائیں خاص طور پر قبول ہوتی ہیں کیونکہ وہ خلوص کے ساتھ اللہ سے مانگتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی: مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا اور باپ کی دعا اپنے بیٹے کے خلاف۔ بوڑھے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنی باقی زندگی اللہ کی عبادت، توبہ، ذکر اور دعا میں گزار دیں۔ یہ نہ صرف ان کے گناہوں کا کفارہ بنے گا بلکہ انہیں آخرت میں بلند درجات عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمر عزیز کے آخری حصے کو نیکی میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھا شخص آیا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری عمر ڈھل چکی ہے، گناہوں کا بوجھ ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہوں مگر دل خوف زدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ آیت 7 مرتبہ پڑھ لو، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہارے دل پر سکینت نازل فرمائے گا اور 7 بار حج کرنے سے زیادہ ثواب ملے گا اور زندگی بھر کے گناہ مٹ جائیں گے۔ قرآن مجید میں ایک ایسی آیت ہے جس کے بارے میں بعض احادیث میں ذکر آیا ہے کہ اسے پڑھنے سے حج سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ یہ آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 آیت ہے اور اس آیت کا ترجمہ میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتی ہوں۔ ترجمہ ہے، اس کعبہ میں کھلی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے اور جو اس میں داخل ہو وہ امن پا گیا۔ اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے، جو اس تک پہنچے کی استطاعت رکھتا ہے اور جو کوئی انکار کرے تو بے شک اللہ سارے جہاں سے بے نیاز ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص یہ آیت پڑھے اسے ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ یہ فضیلت ثواب کے اعتبار سے ہے، یعنی یہ آیت پڑھنے سے حج کے برابر ثواب ملتا ہے، لیکن یہ حج کے فرض ہونے کی جگہ نہیں لے سکتی۔ جو شخص استطاعت رکھتا ہو اس پر حج کرنا فرض ہے۔
اس آیت کو روزانہ پڑھنا ایک بہترین عمل ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو حج کی سعادت حاصل نہیں کر پاتے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کے فضائل سے نوازے، آمین۔ وہ بوڑھا شخص خوشی سے نعرہ تکبیر بلند کرتا ہوا مسجد سے باہر نکلا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ آیت پڑھتا رہے تو جنت میں داخل ضرور ہوگا، کیونکہ یہ آیت تمام گناہوں کو ایسے گرا دیتی ہے کہ جیسے درخت سے پتے گرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، جان لیجئے کہ جو شخص ان بابرکت آیت کے ساتھ استغفر اللہ کو بھی شامل کر لے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے دل کو نور سے بھر دے گا، قبر کو وسعت دیتا ہے اور اس پر جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ان کلمات کو صبح و شام 7 مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اگرچہ اس کے گناہ زمین میں سے آسمان تک لبریز ہی کیوں نہ ہوں۔ ایک اور مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر روز رات کو بستر پر لیٹ کر یہ آیت 7 بار پڑھ لے گا تو اس کے جتنے بھی گناہ ہیں اگلے پچھلے سارے معاف کر دیے جائیں گے اور اس کو 7 بار حج کرنے کا ثواب ملے گا۔ ناظرین، آپ کے ساتھ اتنی باتیں کی ہیں صرف اور صرف اس لیے کہ آپ کو پتہ چلے کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے اور دین میں کیا کیا باتیں ہو چکی ہیں۔ اب میں آپ کے ساتھ وہ آیت وہ شیئر کروں گی کہ صرف آپ نے یہ پڑھنی ہے اور آپ کو انشاءاللہ اللہ پاک گھر بیٹھے ہی حج کرنے کے جتنا ثواب بھی آپ کو مل جائے گا اور آپ کے اسباب بھی حج پر جانے کے پیدا ہو جائیں گے۔ آپ نے اس آیت کو پڑھنا ہے۔ آپ روزانہ صبح و شام یا ہر نماز کے بعد اس آیت کو پڑھتے رہیں، اس کا ورد کرتے رہیں یا تسبیح جتنے بھی آپ پڑھیں گے، جتنا اس میں آپ مقدار کو زیادہ کریں گے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے حج پر جانے کے اسباب بھی پیدا کر دے گا اور انشاءاللہ آپ کو جو ہے اگر آپ کے پاس پیسوں کا نہیں بندوبست ہو رہا تو آپ کے پیسوں کا بندوبست بھی وہ ذات ایسی جگہ سے کرے گی کہ آپ کی سوچ سے کہیں زیادہ۔ آپ نے صرف اس کو چلتے پھرتے لاتعداد پڑھنا ہے۔ اگر وضو کی حالت میں آپ پڑھیں گے تو اس کا آپ کو جو ہے اجر زیادہ ملے گا اور جلد ہی آپ کا کام جو ہے بن جائے گا۔ اگر آپ کی زندگی میں قسمت میں آپ کے اگر حج نہیں ہے تو آپ کو گھر بیٹھے ہی اس کا ثواب ملے گا۔ بچے، بوڑھے، بیمار سب ہی اس عمل کو بآسانی کر سکتے ہیں۔ اس کی کوئی قید نہیں کہ صرف بوڑھے لوگ ہی اس عمل کو پڑھیں گے۔ آپ کو اگر اچھا لگے ہمارا یہ ولاگ تو ہمیں ضرور بتائیے گا، اسی طرح آپ کے ساتھ اچھی اچھی باتیں ہم دین کی شیئر کرتے رہیں گے۔ میں نے یہاں پر آپ کے ساتھ جو آج میں بات کرتے کرتے جو اپنا کام کر رہی تھی وہ میں نے کریلے کی صفائی کی تھی، تو میں جس طریقے سے کریلے کو بناتی ہوں میں اس طریقے سے آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ باقی ہر کوئی اپنے اپنے طریقے سے بنا رہا ہوتا ہے، تو میں نے یہاں پر کریلوں کو اچھے سے صاف کیا اور ان کا میں نے سیڈز وغیرہ نکال دیے۔ بہت سے لوگ ان کا استعمال کرتے ہیں۔ بس جی اس کو میں خالی نمک لگا کر ایک شاپر میں ڈال کر میں اس کو تقریباً ایسے ہی رکھ دیتی ہوں آدھا پونا گھنٹہ کے لیے۔ پھر اس کو میں وہ دھو نہیں رہی ہوتی تو میں اس کو اٹھا کر ایسے ہی اسی شاپر کو پلیٹ کے اوپر رکھ کر فریزر میں اس کو جما دیتی ہوں۔ اس کی کڑواہٹ بھی ایک تو ختم ہو جاتی ہے، دوسرا اس کے اندر جو ایک ہوتا ہے نا کرنچی کرنچی سا ٹیسٹ، یا ایک بہت زیادہ کڑوا سا جو بہت سے لوگ پسند نہیں کرتے، بہت میٹھے اور سافٹ بنیں گے، کوئی اکڑاؤ اس میں نہیں آئے گا، جیسے ایک لیچڑ سا بن جاتا ہے نا وہ نہیں ہوگا۔ آپ نے نا اس کو ایک بار لازمی فریزر میں رکھنا ہے۔ فریزر سے مراد اگر رات میں آپ صاف کر رہی ہیں تو شاپر میں ڈال کے رکھ دیجئے رات کو۔ میں شاپر میں اس لیے رکھتی ہوں 1-2 بار تاکہ اس کی جو اسمیل ہے دوسری چیزوں میں نہ ہو۔ فریزر میں اور بھی بہت کچھ رکھا ہوتا ہے، تو بس اس کو شاپر میں ڈال کے یا ایئر ٹائٹ جار میں ڈال کے رکھ دیجئے، آپ کی اپنی مرضی ہے۔ بس اس کو نکالیے اگلے دن اور جو اس کو پانی میں آپ ڈالیں گی تو آپ دیکھنا اتنے یہ سافٹ بنیں گے، اور آپ کو میں یہ فرائی کرنے کا طریقہ اگلی کسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی کہ اس کو فرائی کیسے کرتے ہیں۔